بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال رمضان۔ اللہ کریم نے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے۔ ہر مہینے کی عظمت و شان الگ ہے، لیکن ماہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان اس مبارک ماہ کا بڑی بے صبری سے انتظار کرتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہی اس کی قدر جانتے ہیں اور اس کے انوار و برکات سے پورے طور پر مستفید ہوتے ہیں۔ آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کے مہینہ کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ رمضان سے 2 مہینہ پہلے ہی اس کا انتظار اور اشتیاق وہی کر سکتا ہے جسے رمضان المبارک کی صحیح قدر و قیمت معلوم ہو۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ رمضان کی برکتوں سے محظوظ ہوں تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس مبارک مہینہ کی قدر کریں، اس مہینہ کے اعمال اور عبادات کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ ادنیٰ کوتاہی سے بھی مکمل احتیاط کی کوشش کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق یہ مقدس مہینہ گزاریں۔ نفس اور شیطان سے دوری اختیار کریں۔ اللہ کریم نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈھال ہو۔ ایک اور حدیث مبارک جس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک آگے جتنا اللہ چاہے بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے روزہ اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار بھی روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی روزے کی لذت چکھی۔ انہوں نے بھی 40 دن کے روزے اپنے اوپر ضروری جانے تھے۔ جوئش انسائکلوپیڈیا جلد 5 صفحہ نمبر 347 میں ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا روزہ سخت رسمی ہوتا تھا۔ وہ اسے کفارہ یا توبہ یا اس سے بھی محدود مقاصد کے لیے رکھتے تھے۔ قدیم وقتوں میں روزہ یا تو بطور علامت ماتم رکھا جاتا تھا، جہاں جب کوئی خطرہ لاحق ہوتا، یا پھر جب سالک اپنے اندر قبول الہام کی صلاحیت پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ روزہ اسلام سے پہلے بھی رائج تھا، مگر اس کے مقاصد محدود تھے۔ ایک طرف اسلام نے اس محدود مقاصد کی بجائے تقویٰ کو روزے کا مقصد قرار دیا، دوسری طرف پابندیوں اور حدود و قیود کے معاملے میں افراط و تفریط کی بجائے اعتدال کی راہ اختیار کی۔ روزے کی حقیقت اور فلسفہ کیا ہے؟ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، جس کے اصل معنی کسی کام سے رک جانا ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز سے رک جانے کی کیفیت کا نام ہی صوم ہے۔ چونکہ روزے کی حالت میں مسلمان دن کے وقت کھانے پینے اور اس دواجی تعلقات سے رک جاتے ہیں، اس لیے اسے صوم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ روزے کا اہتمام کیسے کیا جائے؟ رمضان المبارک کی سب سے بڑی عبادت روزہ رکھنا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض قرار دیے ہیں۔ رمضان کے روزوں کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو شخص سفر یا بیماری جیسے کسی شرعی عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے، پھر اگر وہ اس کی قضا کے طور پر عمر بھر بھی روزے رکھتا رہے تو رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں تمام مسلمانوں کو روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے روزے قضا کرنا انتہائی درجے کی محرومی ہے۔ رمضان المبارک میں سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ ہے ہم گناہوں سے مکمل پرہیز کریں۔ گناہوں کے ساتھ روزوں کی برکات اور رمضان کے انوار کا حقیقی لطف نہیں مل سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے: جب کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش اور گندی باتیں اور شور و شغب نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا شخص الجھے اور غلط باتیں کرے، پھر بھی روزہ داری سے کوئی سخت بات نہ کہے، بلکہ صرف اتنا کہہ دے: جناب میرا روزہ ہے۔ اس ہدایت میں اشارہ ہے کہ روزہ کی خاص فضیلتیں اور برکتیں انہی کو حاصل ہوتی ہیں جو گناہوں سے، حتیٰ کہ بری اور ناپسندیدہ باتوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو عبادت گزار روزہ دار ہوں گے، لیکن ان کے حالات بہت سخت ہوں گے۔ ہمیں اپنے آس پاس ایسے لوگوں پر نظر رکھنی ہوگی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں
جہاں اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے افطار کا انتظام کرنا باعث ثواب ہے، وہیں مسافر، غریبوں اور راہگیروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح مدارس کے طلباء، اساتذہ، خادمین مسجد کے ائمہ، خطبہ اور خادمین کا بھی خیال رکھیں۔ مہنگائی کے اس دور میں یہ طبقہ سب سے زیادہ پس رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی روزے دار کو اس مہینے میں افطار کروایا تو یہ اس کے لیے گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ نیز افطار کرانے والے کو بھی روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک میں افطار کرانے کی استطاعت نہیں، تو کیا ہم عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو افطار کے لیے روزہ دار کو دودھ کی تھوڑی سی مقدار یا لسی تھوڑی سی پیش کر دے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کریں گے کہ جس کے بعد اسے جنت میں داخلہ تک کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تمام مسلمان 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام کریں، مساجد کو آباد کریں۔ ایک اہم اور روزانہ ادا کی جانے والی عبادت تراویح بھی ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پر کریں۔ جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قریبی مسجد یا مدرسے میں قرآن پاک ناظرہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جنہیں ناظرہ پر عبور ہے وہ ترجمے کے ساتھ سیکھیں۔ کثرت سے ذکر و اذکار کریں اور اللہ سے خصوصی دعائیں مانگیں۔ اللہ کریم نیکیوں کے اس موسم بہار کو جی بھر کر لوٹنے کی توفیق دے، آمین۔